حي على الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معزز حاضرین، گزشتہ درس میں جو کہ ضعیف اور موضوع روایت سے متعلق شروع کیا گیا تھا، مقدمے کے طور پر ایک بڑی اہم بات بتانی تھی کہ حدیثیں کب صحیح ہوتی ہیں اور کیسے صحیح ہوتی ہیں اور کب ضعیف ہوتی ہیں۔ اس کے تعلق سے ہم نے کچھ معلومات حاصل کی کہ حدیث اس وقت صحیح کہلاتی ہے جب اس کا راوی عدل ہو، دیندار امانت دار ہو، ضابط ہو، حافظے کا صحیح ہو، مضبوط حافظے والا ہو، یا کتاب میں اس نے حدیثیں لکھ رکھی ہوں تو کتاب کی مکمل حفاظت وہ کر رہا ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جس شیخ سے وہ روایت کر رہا ہو اس سے اس کی ملاقات ہو، اس کے شیخ جس سے روایت کر رہے ہیں ان سے اس کی ملاقات ہو، یعنی مسلسل جو جتنے راوی اس حدیث میں پائے جاتے ہیں ان تمام کی اپنے اپنے مشائخ سے ملاقات ثابت ہو اور ان سے حدیثوں کا سننا ثابت ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ حدیث شاذ نہ ہو، یعنی دوسرے حدیثوں کی مخالفت میں نہ آئی ہو، خاص طور پر اپنے سے زیادہ جو ثقہ راوی ہوتے ہیں، اپنے سے زیادہ جو مضبوط راوی ہوتے ہیں، ان لوگوں کی مخالفت میں حدیث نہ بیان کی گئی ہو، نہ آئی ہوئی ہو۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ اس حدیث میں کوئی چھپی ہوئی علت، کوئی چھپا ہوا عیب نہ ہو جس کی وجہ سے حدیث کی صحت کا نقصان پہنچ رہا ہو، حدیث صحیح نہیں ہو سکتی اس کے ہونے کی وجہ سے۔ تو ان پانچ شرطوں کے ہونے پر حدیث صحیح ہوتی ہے۔ اور مزید فائدے کے لیے کہہ دوں کہ حسن حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی، ایک صحیح حدیث ہوتی ہے، ایک حسن حدیث ہوتی ہے۔ حسن حدیث حسن اس وقت کہلاتی ہے جب ضابطے میں تھوڑی سی کمی ہو، ضابطے میں تھوڑی سی کمی ہو، یعنی عدل، ایماندار، امانت دار راوی ضرور ہو لیکن حافظے میں اس کے ضبط میں تھوڑی کمی ہو جو قابل برداشت ہو، تو ایسی صورت میں وہ حدیث حسن کہلاتی ہے۔ اور اگر ان پانچ شرطوں میں سے کوئی بھی شرط اگر نہ پوری ہو، اس میں کمی رہ جائے، تو ایسے حالات میں اس حدیث پر ضعیف کا حکم لگتا ہے۔ اور جیسے میں نے کہا تھا، اللہ کے نبی کے صحابہ بہت احتیاط کیا کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے احادیث کے بیان کرنے میں، بلکہ کئی صحابہ کافی لمبی خاموشی اختیار کرتے تھے، خاموش رہتے تھے، حدیثیں بیان نہیں کیا کرتے تھے کہ کہیں ان سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، اونچ نیچ نہ ہو جائے۔ اور جیسے جیسے صحابہ کے زمانے سے آگے زمانہ بڑھتا گیا، دوسرے لوگ آتے گئے، نئے مسلمان داخل ہوتے گئے، اور ایمانداریاں ہلکے ہلکے سے کم پڑتی گئیں، اور حافظہ بھی آہستہ آہستہ کمزور ہوتا گیا، تب جا کر کے ضعیف احادیث کا سلسلہ شروع ہوا۔ دیکھیے، عام طور پر حدیثوں کو ضعیف کب کہا جاتا ہے، کب حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں؟ اگر حدیث کے جتنے راوی ہیں ان راویوں میں سے کوئی راوی کمزور حافظے والا ہو، یا اس نے کتاب میں لکھ رکھا ہو لیکن کتاب کی صحیح طور پہ حفاظت نہ کر پائی ہو، تو ایسی صورت میں اس حدیث کو ضعیف کا حکم دیا جاتا ہے۔ اور جب تک اس حدیث کی تائید میں اور دوسری حدیثیں نہ مل جائیں، اس حدیث کو قبول نہیں کیا جاتا، وہ حدیث ضعیف رہ جاتی ہے۔ اور اگر یہ ضعف بہت زیادہ اگر ہو جائے، اتنا ضعف ہو، اتنی کمزوری ہو کہ اس کی حدیث کسی صورت قبول نہیں کی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو ضعیف جداً کہا جاتا ہے، یعنی بہت ہی زیادہ ضعیف حدیث۔ ضعیف دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ضعیف اور دوسری ضعیف جداً۔ تو ضعیف جداً بہت زیادہ ضعیف حدیث کو کہتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے اگر کسی حدیث کا راوی بدعتی ہو، جھوٹا ہو، عام بات چیت میں جھوٹ بولنے والا ہو، تو ایسی صورت میں اس کی حدیث ضعیف کہلاتی ہے۔ یا پھر اسی طریقے سے
راوی ثقہ ہو، قابل اعتماد ہو، ضبط بھی اچھا ہو، لیکن چونکہ انسان ہے، وہم ہو گیا، غلطی ہو گئی اس کی، تو ایسی صورت میں اس راوی کے وہم اور غلطی کی وجہ سے اس حدیث پر ضعیف کا حکم لگتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے اگر کوئی راوی اپنے شیخ کا نام لینے میں کوئی گڑبڑ کر بیٹھے، اونچ نیچ کر لے، حدیث کے بیان کرنے میں اونچ نیچ کر لے، یا اسی طریقے سے سند میں ہیر پھیر ہو جائے، غلطی سے ہی صحیح وہم کی وجہ سے، تو ایسی حدیثیں بھی ضعیف کہلاتی ہیں۔ یا اسی طریقے سے بعض راوی جان بوجھ کر بعض راویوں کا نام نہیں لیتے کہ اس راوی کا نام لیں گے تو حدیث لوگ قبول نہیں کریں گے، تو نام بدل کر کے حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ اب کیوں قبول نہیں کرتے، اس کے مختلف اسباب ہیں۔ یہ سائنس آف حدیث کا درس نہیں ہے کہ میں اس میں آپ کو پوری تفصیل بتاؤں، مختصر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر فلاں شیخ کا نام لیا جائے تو کسی وجہ سے لوگ حدیثیں قبول نہیں کریں گے، تو نام کو تھوڑا سا بدل کر کے اس کی کنیت سے یا اس کے غیر مشہور نام سے یا اس کو اس کے دادا کی طرف نسبت کر کے اس کا نام دادا کی طرف منسوب کر کے ذکر کر دیا جاتا ہے، تو ایسی حدیثوں کو بھی ضعیف قرار دیا جاتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے اگر کوئی راوی کسی ایسے راوی سے روایت کر رہا ہے جو اس کے زمانے میں رہا تو ہے، دونوں ایک زمانے کے ہیں، لیکن اس سے اس کی ملاقات ثابت نہیں ہے، اس سے اس کی ملاقات ثابت نہیں ہے، تو ایسے راویوں کی روایتوں کو بھی عام طور پر ضعیف قرار دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی سند میں کوئی راوی آ جائے جو غیر مشہور ہو، معروف نہ ہو، مجہول راوی ہو، تو ایسے راویوں کی وجہ سے بھی حدیث کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے۔ بہرحال بہت سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، اور یاد رکھیں یہ دین کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ تھوڑا سا بھی اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے، تھوڑا سا بھی کوئی اونچ نیچ اگر ہو جائے، تو ایسی صورت میں عام طور پر محدثین اور حدیثوں کو قبول نہیں کیا کرتے تھے، ان محدثین کو محدثین حدیثوں کو قبول نہیں کیا کرتے تھے، احتیاط کیا کرتے تھے، اور ایسی حدیثوں کو اٹھا کر کے احتیاط کے خانے میں ڈال دیتے جب تک کہ اس حدیث کے تعلق سے مکمل یقین نہ ہو جائے کہ حدیث دوسرے کئی طرق سے صحیح طور پہ ثابت ہے، تب تک اس حدیث کو نہ محدثین قبول کرتے تھے نہ اس کو قابل عمل وہ مانتے تھے۔ اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ محدثین نے اپنی کتابوں میں ضعیف حدیثیں بیان ہی کیوں کی ہیں؟ محدثین نے اپنی حدیثوں میں، کتابوں میں ضعیف حدیثیں بیان ہی کیوں کی ہیں؟ تو اس کے مختلف اسباب ہیں۔ سب سے پہلا سبب تو یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بھی سنتیں مشہور ہیں لوگوں کے درمیان، اس کو جمع کرنا چاہا کہ تمام حدیثوں کو جمع کر دیا جائے۔ اس فکر سے ہٹ کر کے کہ وہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے اور اس کی سند کیسی ہے، اس سے ہٹ کر کے صرف حدیث کو جمع کر دیا جاتا تھا، حدیثیں جمع کر دی جاتی تھیں تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ حدیثیں بیان کی گئی ہیں، یہ حدیثیں لوگوں میں پھیلائی گئی ہیں۔ اور دیکھیے جب کوئی محدث کہہ دیتا ہے کہ میں نے فلاں شیخ سے سنا، اس شیخ نے فلاں سے سنا ہے، اور اس نے فلاں سے سنا ہے، اس نے فلاں سے سنا ہے، یہاں تک کہ سند اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ جائے، تو محدثین کہتے ہیں کہ اس نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، اس نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان راویوں کی تحقیق کر لیں جن کے نام مؤلف نے ذکر کیے ہیں، کہ وہ صحیح راوی ہیں، ثقہ راوی ہیں، قابل اعتماد ہیں، اور ان کے شیخ سے ملاقات ہے یا ملاقات نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اس اعتبار سے ضعیف حدیثیں بھی کیوں نہ ہوں، چونکہ وہ روایت ہو چکی ہیں، تو ان حدیثوں کو بیان کر دیا گیا ہے، اور ذمہ داری آپ پہ ڈال دی گئی، پڑھنے والوں پہ ڈال دی گئی کہ آپ اس کی تحقیق کر لیں۔ اگر ہم آج کے زمانے کے اعتبار سے دیکھیں تو ہم میں طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کی تحقیق کر سکے، عوام تو نہیں جانتی، لیکن الحمدللہ علماء کرام نے یہ خدمت انجام دی ہے، علماء کرام نے یہ خدمت انجام دی ہے، اور الحمدللہ تمام کتابوں میں سے جن کتابوں میں صحیح احادیث ہیں ان تمام کو الگ کر کے بیان کر دیا ہے کہ کون سی حدیث ضعیف ہے، کون سی حدیث صحیح ہے۔ اور ایسا تقریباً نہ کے برابر ہوتا ہے کہ اگر کوئی محدث ہو، بڑے پائے کا محدث ہو، تقوی اور دیندار، تقوی اور اللہ سے ڈرنے والا محدث ہو، اور وہ
حدیثوں کی تحقیق کر رہا ہو تو بہت ہی کم، اکا دکا یا اس سے اور کم محدث ایسے ملیں گے جو کسی خارجی تائید یا خارجی وجہ کی بنیاد پر حدیث کے اصولوں سے ہٹ کر کے کسی حدیث کو صحیح ضعیف کہہ دیں. نہیں، محدثین اتنے ایماندار تھے کہ ان کے مذہب کے خلاف یہ حدیث جاتی تو اسے بیان کرتے کہ حدیث ضعیف ہے، اس حدیث میں یہ کمزوری ہے. الحمدللہ اللہ نے محدثین کو ایسی مخلوق بنایا ہے، اتنے جید علماء تھے، اتنے جہابذہ وہ تھے کہ ان لوگوں نے کبھی کسی چیز کی پرواہ نہ کی. ان کا مقصد صرف ایک تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کو غلط حدیثوں سے پاک و صاف کر دیا جائے، پاک و صاف رکھا جائے. اس وجہ سے ان لوگوں نے جہاں بھی کوئی ضعیف حدیث دکھی اس کی وضاحت کر دی کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس حدیث میں فلاں علت ہے، اس حدیث میں فلاں کمی ہے. ان لوگوں نے اس میں کسی کی پرواہ نہیں کی، ان لوگوں نے اس میں کسی کی پرواہ نہیں کی. تو معزز حاضرین، الحمدللہ آج تک بھی اور قیامت تک اللہ تعالیٰ طلاب علم کو پیدا کرتا جائے گا جو محدثین ہوں گے، حدیثوں کی تحقیق کریں گے. اور قریب زمانے میں اگر کوئی بہت بڑے محدث گزرے ہیں تو علامہ البانی رحمہ اللہ، محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، جن کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کے بعد ان سے جید، ان سے بڑا حدیث کا کوئی اور عالم آج تک پیدا نہیں ہوا ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ کے تعلق سے کہا جاتا ہے. تو الحمدللہ کیا ان کے ماننے والے، کیا ان کے مخالفین، سب ان کی حدیثوں سے استفادہ کرتے ہیں، سب ان کی تحقیق سے استفادہ کرتے ہیں الحمدللہ. اور دوسری وجہ حدیثوں کو، ضعیف حدیثوں کو اپنی کتاب میں بیان کرنے کی یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس لیے بھی حدیثیں ضعیف اپنی کتابوں میں ذکر کر دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حدیث کی سند یہ ہے، اور جن فقہا نے، جن علماء نے ان حدیثوں سے دلیل لی ہے وہ دلیل ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے. اسی لیے کئی مذاہب میں، فقہی جتنے مذاہب ہیں، حنفی ہوں، مالکی ہوں، شافعی ہوں، حنابلہ ہوں، ان لوگوں کے پاس بعض مسائل میں بعض حدیثوں سے استدلال کیا گیا ہے لیکن وہ حدیثیں ضعیف ہیں. اور جب حدیث ضعیف ہوگی تو اس حدیث سے دلیل لینا بھی ضعیف ہوگا، استدلال بھی ضعیف ہوگا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ حدیث بیان تو کی گئی ہے ترمذی میں، نسائی میں، فلاں میں، فلاں میں، لیکن حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس سے فلاں راوی ضعیف ہے یا فلاں اس میں کوئی کمی پائی جاتی ہے. تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے بھی ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں ضعیف حدیثیں ذکر کر دی ہیں. اور اسی طریقے سے ایک اور چیز جو لوگ علماء بیان کرتے ہیں، کافی تفصیل ہے اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، علمی بحث ہے. یہاں پہ یہ کہوں گا کہ ایک اور چیز یہ ہے کہ ان علماء نے جب حدیثوں کی کتابیں لکھی تو ایسا کوئی اپنے اوپر کنڈیشن نہیں لگا لیا کہ میں اپنی اس کتاب میں صرف صحیح حدیث لکھوں گا. جیسے امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری جمع کرتے ہوئے یہ شرط لگا لی تھی کہ میں اس کتاب میں صرف صحیح حدیثیں لکھوں گا، اسی لیے انہوں نے اپنی اس کتاب میں صرف صحیح حدیثیں لکھی، اسی لیے صحیح بخاری کی تمام حدیثیں صحیح ہیں. امام مسلم نے اپنی کتاب میں شرط لگائی کہ میں اپنی اس کتاب میں صرف صحیح حدیثیں لاؤں گا، کوئی اور حدیث بیان نہیں کروں گا. تو امام مسلم نے اپنی کتاب میں صحیح حدیث پیش کی ہے، کوئی اور حدیث انہوں نے پیش نہیں کی. تو جن لوگوں نے، جن علماء نے اپنی ان کتابوں میں شرط لگا لی کہ صرف وہ صحیح حدیث بیان کریں گے تو ان لوگوں نے ضعیف حدیث بیان نہیں کی. اب جن علماء کا مقصد صرف، جن محدثین کا مقصد صرف یہ تھا کہ حدیثیں بیان کر دیں، حدیثیں بیان کر دیں، صحیح ہو کہ ضعیف ہو جمع کر دیں، اس کی سند ذکر کر دیں کہ کس سے انہوں نے سند، اس کو بیان کر دیں. اب پڑھنے والا تحقیق کر لے کہ کس نے کس سے سنا ہے، کس کی کس سے ملاقات ثابت ہے، کس کا کیا درجہ اور مقام و مرتبہ ہے، وہ اس کی اپنی تحقیق کا مسئلہ ہوگا. تو اس لحاظ سے جب ان لوگوں کا منہج تھا، ان لوگوں کا طریقہ تھا، تو ان لوگوں نے صحیح اور ضعیف میں کوئی فرق نہیں رکھا، پوری حدیثیں بیان کر دی، پوری حدیثیں بیان کر دی، کیونکہ ان لوگوں نے اپنی کتابیں جمع کرتے ہوئے ایسی کوئی کنڈیشن نہیں رکھی تھی کہ وہ صرف اور صرف صحیح حدیثیں بیان کریں گے. ایسی کوئی بات ان لوگوں نے شرط کے طور پہ نہیں رکھی. تو اس وجہ سے ابو داؤد میں آپ کو کئی حدیث ضعیف ملیں گی، ترمذی میں کئی حدیثیں آپ کو ضعیف ملے گی، نسائی ہو، ابن ماجہ ہو، ان سب پہ کئی حدیثیں آپ کو ضعیف ملتی ہیں. تو اس سے پتا چلا کہ ان لوگوں نے کوئی شرط نہیں لگائی کہ صحیح حدیثیں صرف بیان کریں گے، بلکہ ان لوگوں نے حدیثیں جمع کر دی. اب دیکھیے، وہ تالیف کر رہے ہوتے، کتاب لکھ رہے ہوتے، مسئلہ طہارت کا آتا، زکوٰۃ کا آتا، جہاد کا آتا، نکاح کا آتا، فلاں کا آتا، تو وہ لوگ کیا کرتے، اس باب میں، اس کتاب میں کتنی حدیثیں آئی ہوئی ہیں اور کس کس مسئلے پر کون سی حدیثیں ہیں.
یہ بیان کرنا ان کا مقصد ہوتا، یہ وہ بیان کر دیا کرتے تھے، یہ وہ بیان کر دیا کرتے تھے۔ اب اس میں اگر کوئی ضعیف حدیث لوگوں میں مشہور ہوتی تو اس کو بھی بیان کر دیتے تھے، لوگوں کو پتا چلے کہ اس مسئلے پر جو حدیث بیان کی گئی ہے وہ ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے ان لوگوں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ اب ذمہ داری دوسرے علماء پر ہے کہ وہ لوگ اپنی ان حدیثوں کو کیسے ترتیب دے کر کے صحیح اور ضعیف میں فرق کر پاتے ہیں۔ اور الحمدللہ اس باب میں، اس فن میں، اس مسئلے پر علامہ البانی رحمہ اللہ نے جتنی خدمت انجام دی ہے اتنی خدمت کسی اور عالم سے قریب کے زمانے میں ثابت نہیں ہے۔ انہوں نے ابو داؤد کی حدیثیں ہوں، ترمذی کی حدیثیں ہوں، نسائی کی حدیث ہوں، ابن ماجہ کی حدیثیں ہوں، جامع صغیر کی حدیث ہوں، یا پھر ایسے بہت سی کتابیں ہیں، تمام کتابوں کی احادیث کی تحقیق کر کے اس میں کون سی صحیح ہیں کون سی ضعیف ہیں واضح کر دیا۔ ایک بہت بڑی ذمہ داری انہوں نے ادا کر دی ہے، بہت بڑا فرض امام البانی رحمہ اللہ نے ادا کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف سے ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ حاضرین، اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کیا ضعیف حدیث میں عمل کیا جا سکتا ہے، کیا ضعیف حدیث روایت کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، حدیث شریعت ہے، یا تو اللہ کے نبی کا قول ہوگا، یا اللہ کے نبی کا کوئی عمل ہوگا، یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی صحابی کو کچھ کرتے دیکھ کر کے اس کا اقرار کیا ہوگا، خاموشی اختیار کی ہوگی۔ تو ایسی تمام شکلوں میں جب تک آتھینٹک کوئی بات نہ آ جائے، جب تک اللہ کے نبی سے کوئی پروون ثابت نہ ہو جائے کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے، یہ کیا ہے، یہ دیکھ کر کے خاموشی اختیار کی ہے، تو کسی بھی بات کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف کرنا کہ آپ نے یہ کہا، یہ کیا، یا پھر یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کو دیکھ کر کے خاموشی اختیار کی، یہ سب اگر ثابت نہ ہو تو جھوٹ ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ من حدث عنی بحدیث یرا انہ کذب، یا یرا انہ کذب، مجھ سے اگر کوئی حدیث بیان کر رہا ہو اور بیان کرتے ہوئے اسے شک ہو کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی، یہ حدیث ضعیف ہو سکتی ہے، اسے شک ہو کہ اس میں غلطی ہوئی ہو سکتی ہے، پھر بھی وہ بیان کر رہا ہو، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبَيْنِ، وہ بھی ایک جھوٹا ہے، وہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ ایک وہ جھوٹا جس نے حدیث گھڑی ہے، اور ایک یہ جھوٹا جو ایسی حدیث پھیلا رہا ہے جس کے تعلق سے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے کہ ضعیف ہے۔ تو حاضرین، اللہ کے نبی علیہ السلام نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ جو آدمی مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ گھڑے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور یہ بھی آپ نے کہہ دیا کہ جو آدمی یہ نہ جانتے ہوئے کہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے پھر بھی بیان کرے تو وہ بھی جھوٹا ہے۔ تو ان جیسی حدیثوں سے علماء کرام نے استدلال کرتے ہوئے ہی کہا ہے کہ ضعیف حدیث کو روایت نہیں کیا جا سکتا، ضعیف حدیثیں بیان نہیں کی جا سکتی، الا یہ کہ اس کے ضعف کو آپ واضح کر دیں، بتا دیں کہ حدیث ضعیف ہے۔ آپ ایسے ہی بیان کر دیں، آپ عالم ہیں، آپ حدیث کے طالب علم ہیں، یا آپ کہیں پر لوگوں کے درمیان ایک مرجع ہے، لوگ آپ کی طرف لوٹ کے آتے ہیں، آپ وہاں کے علماء میں شمار کیے جاتے ہیں، کوئی ضعیف حدیث آپ ایسے ہی بیان کر دیں تو ایک عوامی کو کیسے پتا چلے گا کہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے؟ یا پر فرض بنتا ہے، یا پر فرض بنتا ہے کہ آپ ثابت کریں، بتائیں کہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے۔ آپ کو پتا نہ ہو تو آپ اپنی زبان کو بند رکھیں، آپ کہہ دیں ایسے ہی اور خاموش رہ جائیں، یہ حدیث میں جھوٹ بولنے کے برابر ہوگا۔ ہاں، علماء کرام نے حدیث میں، کتابوں میں حدیثیں لکھی ہے، ضعیف حدیث ہے، لیکن ان لوگوں نے سندیں بیان کر دی ہیں۔ آپ سند کی تحقیق کر لو، سند اٹھا کے جانچ لو، یا پھر اس عالم کے اس حدیث کے لکھ دینے کے بعد اس حدیث کی دوسرے علماء نے تحقیق کی ہے، دوسرے محدثین نے تحقیق کی ہے۔ جیسے امام ترمذی رحمہ اللہ کو آپ نے، ابو داؤد کو آپ نے، نسائی کو آپ نے، ان لوگوں نے تقریباً 30ویں صدی میں اپنی کتاب لکھ دی، اور ابھی چل رہی ہے 15ویں صدی۔ تو الحمدللہ ان کی تمام حدیثوں کی تحقیق ہو چکی ہے، ان کی کون سی حدیثیں صحیح ہیں ضعیف ہیں انہوں نے جو ذکر کی ہیں ان تمام کی علماء نے تحقیق کر کے واضح کر دیا کون سی صحیح اور کون سی ضعیف ہیں۔ تو الحمدللہ جو سند بیان کر دے تو اس کا مسئلہ مختلف ہے، اور جو سند بیان نہ کر کے ایسے حدیث بیان کرے تو وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، بلکہ جھوٹا ہوگا اگر اس نے صحیح حدیث بیان نہ کی، ایسے ہی حدیث بغیر تحقیق کے بیان کر دی۔ تو معزز حاضرین، بات یہ ہو رہی تھی کہ ضعیف حدیث پہ عمل کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس کو روایت کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو یہی ہے کہ ضعیف حدیث کو روایتیں جو عوام میں کرتا ہے بغیر بتائے کہ نہ کرے، بتا دینا چاہیے۔
اور جہاں تک عمل کا مسئلہ ہے تو اس کے تعلق سے علماء کرام نے 4 شرطیں ذکر کی ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ کسی بھی حدیث کو جب ضعیف ہو جائے، اس کو عمل میں لانے کے لیے 4 شرطیں بڑی ضروری ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ضعیف حدیث بہت زیادہ ضعیف نہ ہو، ہلکا ضعف ہو۔ یعنی ابھی میں نے آپ کے سامنے اس کی ابتدا بیان کر دیا کہ ہلکا اور زیادہ ضعف کیسے ہوتا ہے۔ یعنی غلطی ہلکی ہے، وہم ہو گیا بندے کو، یا پھر کوئی ایسی چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہو گئی، آگے پیچھے ہو گیا، جس سے کیا ہوتا ہے ضعف یسیر ہوتا ہے، ہلکا ضعف جس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بہت زیادہ ضعیف نہیں ہے حدیث، بہت زیادہ غلط حدیث نہیں ہے، ہلکا ضعف ہو۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس ضعیف حدیث پر عمل کی بات کی جاتی ہے، اس کا ضعف اگر ہلکا ہو تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے باقی 3 شرطوں کے ساتھ۔ اگر بہت زیادہ ضعیف حدیث ہو، جھوٹی حدیث ہو، گھڑی ہوئی حدیث ہو، تو ایسی حدیثوں پر کسی صورت عمل جائز نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ ہے، وہ ناقابل اعتبار ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ضعیف جو حدیث ہوگی وہ کسی دوسری اصل کے تحت آتی ہو۔ یعنی نماز کی فضیلت میں کوئی حدیث آ گئی ہے، مثال کے طور پر فجر کی نماز پڑھ لو تو ایسے ہوگا، ظہر پڑھ لو تو ایسے ہوگا، مثال کے طور پر، تو نماز تو ثابت ہے، نماز کی فضیلت میں اختلاف ہے، ایسی کوئی حدیث ہو۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ تم مثال کے طور پر ظہر کے بعد 4 رکعت کا اہتمام، ظہر کے بعد تم 6 رکعت کا اہتمام کرو، تمہیں یہ فضیلت ملے گی، فجر سے پہلے 4 رکعت پڑھ لو تمہیں یہ ملے گا۔ کوئی نیا عمل ثابت نہیں ہو رہا اس حدیث سے، کوئی ثابت شدہ عمل کی فضیلت میں کوئی بات آئی ہوئی ہو تو ایسی حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے باقی 3 شرطوں کے ساتھ۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جب اس پہ عمل کر رہا ہو تو اس عقیدے کے ساتھ عمل کرے کہ حدیث ثابت نہیں ہے، اللہ کے نبی کا عمل نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، اللہ کے نبی نے ایسے نہیں کہا، اللہ کے نبی نے ایسے نہیں کیا، اس یقین کے ساتھ وہ عمل کرے گا، اس یقین کے ساتھ وہ عمل کرے گا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جو حدیث ہوگی وہ حدیث فضائل اعمال سے متعلق ہو، کوئی عقیدہ اس میں بیان نہ کیا گیا ہو، کوئی نیا حکم اس پہ ثابت نہ کیا گیا ہو، یا کوئی نیا مسئلہ اس میں ثابت نہیں کیا جا رہا ہو، بلکہ کسی ثابت شدہ مسئلے ہی کے تعلق سے کوئی مزید وضاحت ہو، کوئی فضیلت ہو، کوئی مزید بات ہو، تو اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے ان 4 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط کمزوری ہلکی ہو، دوسری شرط یہ حدیث کسی اور دوسری حدیث کے ماتحت ہو کر کے آتی ہو، تیسری شرط عمل کرتے ہوئے اس یقین کے ساتھ کریں کہ یہ حدیث ثابت نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ حدیث فضائل اعمال وغیرہ میں ہو، کسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے اس حدیث کو بیان نہیں کیا جا رہا ہو۔ تو ان 4 شرطوں کے ساتھ حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ ذرا شرطوں پر غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اتنی کڑی شرطیں ہیں کہ آپ کو اس نیت سے عمل کرنا ہے کہ حدیث نہیں ہے تو عمل کریں گے ہی کیوں؟ جب صحیح ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے، تو عمل کریں گے ہی کیوں؟ تو اعتبار سے دیکھیں کہ جو علماء یہ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث پہ بالکل عمل نہیں کیا جائے گا، اور جو یہ کہتے ہیں کہ ان 4 شرطوں کے ساتھ عمل کیا جا سکتا ہے، دونوں میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ وہ مکمل طور پر کہہ دے رہے ہیں کہ عمل نہیں کرنا چاہیے کسی صورت میں، اور یہ ایسی شرطیں لگا رہے ہیں کہ جن شرطوں کے ساتھ عمل کرنا مشکل ہے، عمل کرنا ان شرطوں کے ساتھ مشکل ہے۔ تو اس اعتبار سے خلاصہ یہی ہوا کہ ضعیف حدیثوں پر عمل عام طور پر نہیں کیا جانا چاہیے، ضعیف حدیثوں پر عمل نہیں کریں گے۔ تو بس حاضرین، ضعیف حدیثیں بڑی مشہور ہیں، بڑی لوگوں کے درمیان پھیلی ہوئی ہیں، اور خاص طور پر فقہا کے نزدیک، ان کی اپنی فقہ کی کتابوں میں بہت سی ضعیف حدیثیں معروف و مشہور ہیں، لکھی ہوئی ہیں، کیونکہ ان حدیثوں کی تحقیق کا کام محدثین کا ہے، محدثین تحقیق کرتے ہیں، محدثین تحقیق کرتے ہیں، اور فقہا محدث نہیں ہوا کرتے۔ محدثین عام طور پر فقیہ ہوتے ہی ہیں، کیونکہ محدث بغیر فقہ محدث نہیں ہو سکتا، فقہا محدث نہیں ہوتے ہیں،
تو ایسی صورت میں فقہا سے عام طور پر غلطیاں ہو جاتی ہیں، کئی حدیثیں جو صحیح نہیں ہوتی ہیں ان کی کتابوں میں لکھی جاتی ہیں تو وہ مشہور ہو جاتی ہیں، اور ان حدیثوں کو لے کر کے لوگ عمل کرنے لگتے ہیں۔ تو چونکہ حدیثیں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں، اس لیے ضروری ہے اس بات کا آپ یقین رکھیں کہ ضعیف حدیثوں کے تعلق سے اویئرنیس لانا، لوگوں میں بیداری پیدا کرانا بڑا ضروری ہے، کیونکہ ضعیف حدیث جو اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، جو ناقابل عمل ہوتی ہیں، ان سے انسان کو جہاں تک ہو سکے بچنا چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ یہ ہوا ضعیف حدیث سے متعلق کچھ تفصیل جو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہی تھی۔ اب اس کے بعد رہتا ہے مسئلہ موضوع حدیث کا۔ موضوع حدیث کسے کہتے ہیں؟ موضوع حدیث کہتے ہیں اس حدیث کو جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کر کے گھڑ دی گئی ہو، اللہ کے نبی کی طرف نسبت کر کے جس حدیث کو گھڑا گیا ہو، اس کو موضوع حدیث کہا جاتا ہے۔ وہ موضوع حدیث ہوتی ہے، جھوٹی حدیث ہوتی ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کو حدیث کہتے کیوں ہو، اس کو حدیث کہتے کیوں ہو؟ تو علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ اس کو حدیث اس لیے کہا جاتا ہے کہ گھڑنے والے نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کو حدیث بنا کر کے پیش کیا جائے، تو اس کے اس عمل کو ناکام کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں میں حدیث کی شکل میں نہ پھیلے، اس وجہ سے اس کو موضوع حدیث کہہ کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ اگر موضوع حدیث نہ کہا جائے، حدیث کا نام نہ لیا جائے، تو پھر بات مشکل ہو جائے گی، بیان کرنا مشکل ہو جائے گا، وضاحت مشکل ہو جائے گی۔ تو معزز حاضرین، یہاں پر اس بات کا آپ خیال رکھیں کہ موضوع حدیث کو موضوع حدیث اس لیے کہا جاتا ہے کہ گھڑنے والے نے اس کو حدیث سمجھ کے گھڑا ہے، تو اس کی خاطر، تاکہ وہ جیسے گھڑا ہے اس کو لے کر کے اس کی بات کا رد کیا جا سکے، اس کی بات کو باطل قرار دیا جا سکے، اس وجہ سے اس کو موضوع حدیث کہتے ہیں۔ اور ایسے اس کو نہیں کہہ دیا جاتا حدیث بول کر کے، جہاں بھی آپ سنیں گے موضوع حدیث، گھڑی ہوئی حدیث، جھوٹی حدیث، ایسے کہا جاتا ہے، اور ایسے ہی کہا جانا چاہیے۔ اب دیکھیے، موضوع حدیث، حدیث گھڑنا، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ شریعت میں حرام اور ناجائز ہے۔ من كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹی حدیث گھڑے گا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بالکل صاف ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں پہ کہا ہے کہ جو مجھ پر جھوٹ گھڑے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو ضعیف حدیث روایت موضوع حدیث روایت کرنا بالکل حرام ہے۔ بعض لوگوں نے اس میں غلطی یہ کی ہے، عربی کا ایک معمولی سا شوشہ ہے کہ اللہ کے نبی کے خلاف حدیث گھڑنا منع ہے، اللہ کے نبی کے لیے حدیث گھڑ سکتے ہیں، اللہ کے نبی کے خلاف حدیث گھڑنا منع ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے حدیث گھڑ سکتے ہیں، یہ بعض لوگوں نے کہا ہے۔ بس حاضرین، میں کہہ دوں یہ بات غلط ہے۔ چاہے آپ اللہ کے نبی کی خاطر جھوٹ بولیں، چاہے آپ اللہ کے نبی کے خلاف جھوٹ بولیں، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، غلط غلط ہوتی ہے بات۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے نہیں کہا ہے، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی نے نہیں کہا ہے، اور جھوٹ سب سے بری بلا ہے، سب سے بدترین بلا ہے۔ تو موضوع حدیث کسی صورت جائز نہیں ہے، اور موضوع حدیث گھڑنا، حدیثیں گھڑنا، حدیثیں جھوٹی بیان کرنا، یہ شریعت میں حرام ہے، اور موضوع حدیثیں بیان کرنے والے یا گھڑنے والے خاص طور پر ان کا ٹھکانہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہنم گردانا ہے۔ یہ حدیثیں کب شروع ہوئی؟ جھوٹی حدیثیں، اس کے تعلق سے اس سے پہلے بات تفصیل سے گزر چکی ہے کہ اسلام دشمنوں نے اس کی سازشیں کی، اور مسلمانوں کے عقیدوں کو، مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیرنے کے لیے، دین سے متعلق غلط فہمیاں پیدا کرانے کے لیے، ان لوگوں نے اپنے کئی غیر مسلمان لوگوں کو اسلام کا لباس پہنا کر کے داخل کر دیا حدیثوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان، کہ جاؤ جا کے حدیثیں گھڑو۔ تو ان لوگوں نے بہت سی حدیثیں گھڑی، ان لوگوں نے بہت سی حدیثیں گھڑی ہیں، وہاں سے شروع ہوا، اور یہ صحابہ کے آخری دور میں اس کی کوششیں شروع ہوئی۔ حدیثیں گھڑی نہیں کی صحابہ کے زمانے میں، صحابہ انکار کر دیتے، صحابہ منع کر دیتے، صحابہ بیان کر دیتے کہ اللہ کے نبی نے ایسے ہرگز نہیں کہا ہے، ہرگز نہیں کہا، اللہ کے نبی بیان کر دیتے، صحابہ بیان کر دیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کے آخری زمانے میں کوششیں ہوئیں، آخری زمانے میں تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں حدیثیں گھڑی جانے لگیں،
اللہ کے نبی پر جھوٹی باتیں بولی جانے لگیں۔ تو ان حدیثوں کی گھڑنے کی ابتدا اشارات صحابہ کے زمانے سے ملتے ہیں، لیکن باقاعدہ حدیثیں کھڑی گئیں تابعین طبع تابعین کے زمانے سے، جب جیسا میں نے غالباً آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ آپسی اختلافات بڑھ گئے، کئی نئے نئے مسلمان داخل ہو گئے تھے، آپسی حکومتیں لڑنے لگی تھیں، اور مسلمان دنیا کی دولتیں فتح ہو گئی تو مسلمان دنیا کی دولتوں میں مست ہونے لگے، اور علم کم ہونے لگا، دنیا داری بڑھنے لگی، اور یہ اسلام دشمن آ کر کے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے لگے، تب جا کر کے موضوع احادیث بھی شروع ہوئی تھیں۔ ابھی حدیثیں کن کن لوگوں نے گھڑی، کیسے کیسے گھڑی گئیں، اس کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی میں اگلے درس میں مختصر انداز میں بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ ضعیف احادیث، اس کا بیان کرنا درست نہیں ہے۔ اس شرط کے ساتھ درست ہو سکتا ہے کہ آپ بیان کر دیں کہ حدیث ضعیف ہے، وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ، اور اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، الا ہے کہ 4 شرطیں علماء نے بیان کی ہیں، ان 4 شرطوں کے ساتھ عمل کیا جا سکتا ہے، اور شرطیں اتنی کڑی ہیں کہ ان شرطوں کو مان کے آپ عمل کرنا چاہیں تو آپ عمل نہیں کر سکتے حدیث پہ، تو ضعیف احادیث پہ عمل نہیں کیا جاتا۔ موضوع احادیث یہ اللہ کے نبی کے صحابہ کے زمانے میں اس کے اشارات ملنے لگے، اس کی بو بات شروع ہوئی، تابعین طبع تابعین کے زمانے میں حدیثیں گھڑی جانے لگیں۔ باقی بات انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دین کو سمجھنے اور اس کو اپنے سینوں میں سمونے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اگر کسی پر کوئی سوال ہوا تو بتا دیں آپ۔ جزاکم اللہ خیر شیخ، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے۔ کسی بھائی اور بہن کا سوال ہے تو ہینڈ ریز کر سکتے، نہیں آپ کو ٹائپ کرنا ہے تو بھی چیٹ باکس میں ٹائپ کر سکتے ہیں۔ شیخ لاسٹ ویک ایک سوال تھا، وہ چیٹ باکس میں یہ ڈالے تھے، بتائیں۔ کیا مطلب یہ جو بدعتی وغیرہ اس قسم کے لوگ رہتے ہیں نا، کیا ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا اس کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے، بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے متعلق اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک بندہ مسلمان ہے، مسلمان کے پیچھے نماز جائز ہے۔ عقیدے میں علماء نے بات باقاعدہ بیان کی ہے کہ الصلاۃ خلف کل بر وفاجر، ہر نیک اور برے کے پیچھے نماز جائز ہے، نماز صحیح ہے۔ مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ جب آپ کے پاس اختیار ہے، ایک امام، ایک مسجد ایسی ہے جہاں پہ سنی امام ہے، بدعتی امام نہیں ہے، وہیں پہ ایک اور مسجد ہے جہاں پہ بدعتی امام ہے، تو آپ کو سنی امام کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے، بدعتی کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ بہرحال سنی امام بدعتی امام کے مقابلے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس کا آپ خیال رکھیں کہ جہاں پر سنی اور بدعتی دونوں اختیار، دونوں آپشنز آپ کے پاس موجود ہوں، تو ایسی صورت میں آپ سنی امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، بدعتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے آپ۔ اگر مسئلہ ایسے ہے کہ آپ کے قریب جو مسجد ہے اس میں بدعتی امام ہی ہے، اور اس کی بدعت اسے اسلام سے خارج کرنے والی نہیں ہے، بدعت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک بدعت مفسقہ، بدعت مکفرہ، یعنی ایسی بدعت جس سے انسان مسلمان تو رہتا ہے لیکن گنہگار ہو جاتا ہے، اور دوسری وہ بدعت جس سے مسلمان نہیں رہ جاتا، کافر ہو جاتا ہے، جس سے مسلمان کافر ہو جاتا ہے۔ تو معزز حاضرین، ایسی بدعتیں اگر کسی کے پاس ہے جس سے مسلمان کافر ہو جائے، اسلام سے نکل جائے، تو ایسوں کی پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ آپ اکیلے نماز پڑھ لیں کوئی بات نہیں، گھر پہ نماز پڑھنے کوئی بات نہیں، لیکن ایسی بدعتیں جس سے مسلمان رہتا ہے، گنہگار ہو جاتا ہے، تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ ہر نیک اور گنہگار کے پیچھے نماز جائز ہے، اور باجماعت نماز پڑھنا فرض عین ہے، باجماعت نماز پڑھنا فرض عین ہے، ہر ایک پہ فرض ہے۔ اس فرض کو چھوڑنے کے لیے کوئی مضبوط ٹھوس دلیل چاہیے، اور وہ ہے کسی انسان کا بدعت مکفرہ کا مرتکب ہونا، یعنی ایسی بدعت کا مرتکب ہونا جو اس کو اسلام سے خارج کر دینے والی ہو، اور جب تک بدعت مکفرہ اس کے پاس نہ ہو تو بدعت مفسقہ کی وجہ سے وہ اپنے واجب کو چھوڑ دے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ جماعت واجب ہے اس کے اوپر، فرض ہے جماعت اس کے اوپر، وہ جماعت چھوڑ کر کے اکیلے پڑھ لے یا جماعت چھوڑ کر کے گھر پہ پڑھ لے، جبکہ بدعت مفسقہ کا شکار ہے، مکفرہ کا شکار نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کا نماز چھوڑنا درست نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اس کی بدعت اس کے سر جائے گی، اس کی نماز اس کے ساتھ رہے گی۔
تو اس اعتبار سے خلاصہ یہی ہے کہ دیکھیے، بدعتیوں کے پیچھے نماز جب آپ کو اختیار ہو سنی اور بدعتی امام کے درمیان، کہ جس کو آپ چاہے اختیار کر لیں، تو آپ صرف سنی کے پیچھے نماز پڑھیے، بدعتی کے پیچھے نماز مت پڑھیے۔ جب آپ کو اختیار نہ ہو تو اس صورت میں دو شکلیں ہوں گی، یا تو بدعتی کافر ہوگا اپنی بدعت کی وجہ سے۔ کافر سے مراد، میں کفر کا حکم نہیں لے رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کافر سے مراد اس کی بدعت اسے اسلام سے خارج کر سکتی ہے، اتنی بڑی بدعت ہے وہ، مکفرہ بدعت ہے۔ تو اگر ایسی بدعت ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ اگر ایسی بدعت ہے جس سے وہ فاسق و فاجر، جیسے کوئی بندہ داڑھی مڑا ہوا ہے، رفع دین نہیں کر رہا ہے، نماز کے بعد دعا کر رہا ہے، یا پھر نماز کی سنتوں میں کوئی کوشش کرنے والا ہے، بہت تیزی سے نماز پڑھ رہا ہے، ایسی کوئی چیز اس کے پاس ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے۔ آپ اپنا واجب نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ آپ پر باجماعت پڑھنا واجب ہے، آپ پر باجماعت نماز پڑھنا واجب ہے، تو آپ اپنے واجب کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اس کا گناہ اس کے سر جائے گا، آپ کی نماز آپ کے ساتھ رہے گی۔ تو یہ اس سوال کی تفصیل ہے، اللہ عالم۔ جزاکم اللہ خیر شیخ، ایک بہن کا سوال ہے۔ ترنم شیخ، سسٹر ترنم شیخ، آپ کو انمیوٹ کیا گیا، انمیوٹ کر کے آپ سوال پوچھ سکتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ، نماز کے تعلق سے پوچھنا تھا کہ ہوں۔ جیسے نماز میں ہمیں اپنے قدموں کو چھپانا ہے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نیت باندھ لیتے ہیں اور جیسے یاد نہیں رہتا ہے موزے وغیرہ پہننا، ہوں۔ تو پھر ایسی ہوں۔ صورت میں کہ ہم نماز کو توڑ دیں؟ جو آپ نچلا حصہ پہنے ہوئے ہو اسی کو آپ اور نیچے کر لیں، تاکہ اوپر کا قدم حصہ چھپ جائے کم از کم، انشاءاللہ کافی ہو جائے گا۔ جی، پاجامہ پہنی ہوئی جزاک ہیں، اللہ۔ جو پہنی ہوئی ہیں، تو تھوڑا سا اور نیچے کر لیں، تاکہ قدم کے اوپر حصہ چھپ جائے، آپ کا ظاہر نہ ہو۔ جی، جزاکم اللہ خیر بات۔ یہ ایک سسٹر شبنم، آپ کو بھی انمیوٹ کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، میرا ایک مسئلہ پیش آیا تھا جو عمرے کے تعلق سے، کہ شیخ میں جب عمرے کے لیے گئی تھی تو مجھے حیض آ گیا تھا۔ تو شیخ میں مسجد حرم میں تو نہیں جاتی تھی، بٹ شیخ زیارت کے لیے میں جاتی تھی۔ تو ایک دن میں مسجد عائشہ کے اندر کے تھوڑے حصے میں چلی گئی، اور پھر مجھے یاد آیا کہ نہیں جاتے، تو شیخ کیا مجھ پہ گناہ ہوں۔ ہوا؟ دیکھیے، جن حالتوں میں عورتوں کو نماز نہیں ہوتی ہے، ان اوقات میں عورتیں مسجد جا سکتی ہیں کہ نہیں جا سکتی، اس میں اختلاف ہے علماء کا کافی۔ اکثر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں جانا چاہیے۔ وہیں پر کئی علماء اس بات کے بھی قائل ہیں کہ اس حالت میں مسجد میں عورت جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ زیادہ بہتر قول اللہ عالم یہ ہے کہ چونکہ کوئی گندگی ظاہری طور پر دکھتی نہیں ہے، لگتی نہیں ہے، مسجد گندی نہیں ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ کوئی مومن نجس نہیں ہوتا، کوئی مومن گندا نہیں ہوتا، تو ایک مسلمان مومنہ عورت ہے یہ۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے کہا کہ وہ کپڑا اٹھا کے دو، تو کہنے لگی میں تو نماز نہیں پڑھ رہی ہوں، میں تو حائضہ ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے اس سے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے کوئی چیز، گندگی تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے، جاؤ دو۔ تو ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے بعض علماء کا جو کہنا ہے کہ عورتیں جا سکتی ہیں وقت ضرورت مسجدوں میں، تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور وہی علماء کہتے ہیں کہ روکنے والی کوئی صحیح حدیث ثابت اللہ کے نبی سے واضح طور پہ نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر کوئی جاتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات ہے۔ اور جب کہہ رہی ہیں کہ آپ کچھ حصہ جا کے آ گئی تھی، تو انشاءاللہ اس میں آپ کے ایمان پر، آپ کے اس پر کوئی فرق انشاءاللہ نہیں پڑے گا باذن اللہ۔ حتیٰ کہ جو علماء یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں شیخ، جانا جزاک چاہیے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی غلطی سے چلا بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی شیخ، جزاک اللہ خیر۔ شیخ، دوسرا سوال یہ تھا کہ شیخ نفل اور سنت نماز میں قرآن دیکھ کر پڑھ سکتے؟ رات کی نمازوں میں پڑھ سکتے ہیں، دن کی نمازوں میں نہیں۔ رات میں تہجد قیام اللیل جو کیا جاتا ہے اس میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج جی کی بات نہیں ہے، دن کی نماز میں نہیں پڑھیں گے۔ جی شیخ۔
शेख इसी पर इख्तिताम करेंगे शेख इंशाल्लाह, अभी कर और लें, किसी का बेहतर है, सवाल हो खत्म तो। कर लें, जज़ाकुमुल्लाह खैर। खत्म कर लें। अस्सलाम सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।